بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ففتھ جنریشن وار کے کانٹیکس میں، اور اس وقت دنیا کی سیاست میں اور بالخصوص جنوبی ایشیا اور پاکستان کے تناظر میں یہ جو ڈیجیٹل وار ہے اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا کو، اس ڈیجیٹل میڈیا کو ایک خفیہ ہتھیار بنا کر اپنے مفادات کے حق میں استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ جو نیریٹو اپنا ہے اس کو بلڈ کر سکے دنیا کے اندر۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ EU انفو لیب کی جو ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت بطور ریاست سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور اس طرح کی ویب سائٹس کی مدد سے اپنا نیریٹو دنیا میں پھیلاتا ہے اور اقوام متحدہ اور یورپین یونین کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے پاکستان مخالف بیانیے کی بنیاد پہ۔ اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں ایسے آرٹیکل شائع ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر اس میں وہ لوگ نہیں ہوتے جینون، بلکہ فرضی ناموں کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور 750 کے قریب ایسی میڈیا کی تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جن کی مدد سے اس کا پھیلاؤ کیا جاتا ہے۔ اور ایک مردہ پروفیسر بھی سامنے آ گئے، پھر اس کے بعد جعلی تنظیمیں بھی سامنے آ گئیں، یعنی ایک پورا کا پورا پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ انڈیا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ایک نیریٹو پاکستان کے خلاف ہندوستان کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ ہر ملک اپنے اپنے مفادات کے لیے، جیسے میں نے کہا، سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور پروپیگنڈا کی بیسس کے اوپر، یعنی اس میں شواہد کم ہوں گے، اس میں تحقیق کم ہوگی، اس میں وہ اعداد و شمار اس طرح سے نہیں آئیں گے جو حقیقی صورتحال کو ریفلیکٹ کر سکیں، بلکہ اس کے اندر پروپیگنڈا کو ایک ہتھیار بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی درست ہے، اور اس درستگی کے بنیاد پہ ایک اوپینین بلڈنگ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ جو دنیا بھر میں پروپیگنڈا ہے اور ایویڈنس کے درمیان جو مقابلہ بازی ہے، اس کو علمی اور فکری بنیادوں پر اسی وقت جیتا جا سکتا ہے نا جب ہم سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو ایک علمی اور فکری بنیادوں پر پھیلائیں۔ یعنی اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کو خاص طور پہ علمی اور فکری بنیادوں پر اپنے تعلیمی نظام کے اندر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کے بارے میں ان کو آگاہ کریں، ان کو سائبر کرائم، سائبر پالیسی کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہمیں بطور ایمبیسیڈر نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے پہ لان تان، جھوٹا پروپیگنڈا، ان کی کردار کشی کرنا، ان کی تضحیک کرنا، خاص طور پہ خواتین کے خلاف جو ہے نا گفتگو کا سامنے آنا، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ادارہ جاتی عمل کو نقصان پہنچانا، اداروں کو کمزور کرنے کا کھیل کھیلنا، اور خاص طور پہ فوج اور عدلیہ کے اوپر جس قسم کے تابڑ توڑ حملے سوشل میڈیا کے اوپر کیے جا رہے ہیں وہ آپ کی ریاستی ساکھ کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جو پاکستان پر نظر رکھتے ہیں، پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ انہی کمزوریوں کی بنیاد کے اوپر پھر باہر پاکستان مخالف نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری ایک پولرائزیشن جو ہے اس انداز سے پھیلائی جاتی ہے کہ سوسائٹی کو سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، فرقوں کی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے، اور ہمیں لگے کہ ہمارا نیریٹو درست نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو بات کر رہے ہیں شاید وہ نیریٹو جو ہے نا وہ درست ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی تعداد اب بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس تعداد میں مثلاً ایک ابھی ادارے کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے کہ 30 ملین جو ہیں وہ آپ کے فیس بک یوزر ہیں، پھر اس کے بعد 51 ملین جو ہیں وہ آپ کے واٹس ایپ یوزرز ہیں، پھر آپ کے ٹویٹر ہیں کوئی 12 کے قریب ملین، یہ کوئی 91 کے قریب ملین جو ہے نا یوزرز یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ان میں جو خاص طور پہ ان کو کیسے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے،
اس کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں کیسے جو ہے نا اپنی سوسائٹی کو فارم کرنا ہے, اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک کے پازیٹیو اینگل کو کیسے ہمیں بلڈ کرنا ہے, ایک مثبت ملک کی تعمیر جو ہے وہ کیسے ہوگی. تو اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار تو پکڑا دیا ہے سوشل میڈیا کا, لیکن ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا. پھر آپ کا مانیٹرنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ہاں سائبر کرائم جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو FIA میں سائبر کرائمز ہیں, ابھی ان انسٹیٹیوشن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو خاص طور پہ انٹلیکچولی, میں ایموشنلی نہیں کہہ رہا, آپ کو انٹلیکچولی جو باہر سے پاکستان مغالب بیانیہ آتا ہے یا ملک کے اندر سے آتا ہے, اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہمیں بلڈ کرنا ہے, اور اس کاؤنٹر نیریٹو کی بنیاد کے اوپر پھر ہمیں اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے. تو بہت زیادہ ہمیں علمی فکری بنیادوں پر اکیڈمک سطح پہ, تعلیمی اداروں کی سطح پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے, ایک یہ بات بھی اب ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, کوڈ آف ایتھکس جو ہے, اس کی ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے درمیان اور ایک رسپانسبلٹی آف میڈیا کے درمیان جو فرق ہوتا ہے, یعنی ایک رسپانسبل سٹیزن جو ہے وہ کیسے اپنی رائے کا اظہار جو ہے ایک تہذیب کے دائرے میں ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرتا ہے, اس کو بھی ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے, ابھی ایک حالیہ دنوں میں پتہ چلا ہے کہ کراچی کے ایک بہت بڑے اسکول کے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو ہندوستان سے جو ہے نا لیے گئے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے بہت سا ڈیٹا جو ہے جب ہم یہاں بیٹھ کے یوز کرتے ہیں اس کی ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ ہندوستان تک جاتی ہے. تو ہمیں اپنے سافٹ ویئر کے لینے کے بارے میں بھی ذرا کانشیس ہونا چاہیے, اس پالیسی کے بارے میں ہم ہندوستان کے مقابلے میں کسی اور جگہ سے لیں, اور خاص طور پہ اپنے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اپنی انفارمیشن کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا وہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. تو اس معاملے میں بھی ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم انٹرنیشنل سطح سے سافٹ ویئر لیتے ہیں تو وہاں تک جو ہماری انفارمیشن کی ایکسیس جاتی ہے اس کا فائدہ بھی ہمارے مخالفین جو ہے وہ وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمیں خاص طور پہ ایسے تھنک ٹینکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کی سوسائٹی کے نیریٹو کو, چاہے وہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں, چاہے وہ سوشل نیریٹو ہے, چاہے وہ آپ کا ایجوکیشنل نیریٹو ہے, چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو ہے, اور چاہے وہ آپ کا ایک مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑا ہوا جو ویلیو بیسڈ نیریٹو ہے, اس کو بلڈ کریں اور اس نیریٹو کو جواب دیں کہ کس طریقے سے ہمیں پاکستان کی سوسائٹی کی فارمیشن کرنی ہے, کس طریقے سے ہمیں پاکستان کو ری بلڈ کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں پاکستان کا سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے پاس کامیابی کے پاس بہت سی چیزیں ہیں. پاکستان نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا بڑا شاندار طریقے سے مقابلہ کیا ہے. FATF پہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغان پیس پروسیس ہے. ہمارے نوجوانوں میں جو اس وقت بہت سی صلاحیتیں ہیں, تو ہم ہر چیز کو نیگیٹو اینگل سے دیکھنے کی بجائے کچھ پازیٹیو اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. پاکستان کے پاس اب پازیٹیوٹی کو پھیلانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کے زمرے میں آتی ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو سوشل میڈیا ہے, اس پہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمیں بھی اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا, تاکہ پاکستان زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام حالات کا مقابلہ کر سکے جو اس کے خلاف دنیا میں چاہے ہمارے اندر سے یا باہر استعمال ہوتا ہے.